ان کے ساتھ ہمارے دوست ہشام علی ظہیر صاحب، ممتاز عالم دین ہشام صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیشہ محبت اور شفقت فرمائی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہشام علی ظہیر صاحب، عید الفطر کی ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں اس پہ اہمیت کے حوالے سے کہ مسلمانوں کو انعام کی صورت میں روزوں کے بعد عید الفطر کا ملنا، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس روز کے لیے جو بنیادی جو انسان کو کرنا چاہیے، کیا کیا چیزیں کی جانی چاہیے کہ جو انتہائی ضروری ہیں عید الفطر کے موقع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب، میں تو پہلے تھوڑا سا ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جیسے شہیدی صاحب نے کہا، میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ایک انسان روزے کی حالت میں اگر دودھ چھوڑتا حلال پکیزہ تو سود کیوں نہیں چھوڑتا؟ اگر حلال پکیزہ بیوی سے اجتناب کرتا ہے تو بری عورت سے اجتناب پورا سال کیوں نہیں کرتا؟ اس مہینے کے اندر وہ اللہ کی حلال کردہ اشیاء کو ٹریننگ کے طور پہ چھوڑ رہا ہے تو پورے سال یہ حرام رشوت خوری کیوں نہیں چھوڑتا؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ائمہ سلف نے اس حوالے سے بڑی عمدہ اور قیمتی باتیں کی ہیں، بڑی بڑی عجیب و غریب نکتے بیان کیے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر کی جو مشہور حدیث ہے اس کے اندر حضرت عقبہ بن عامر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر میں ٹکا رہے. ہم یہاں پہ اگر کہتے ہیں نا عورتوں کو کہ اپنے گھر میں ٹکو تو وہ کہتی ہیں یہ مولوی نے کہا ہے. اللہ کہہ رہا ہوتا ہے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو عورتوں کو، لیکن کہا یہ جاتا ہے یہ مولوی کہہ رہے ہیں. یہاں پہ تو جو پیغمبر زمان ہے، جو سرور کونین ہے، جو دنیا بھر کے استادوں کے بھی استاد ہیں، وہ اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر میں ٹک. وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ ایک عقلی منطقی بات ہے کہ مزدور کو مزدوری کب ملتی ہے؟ جب وہ کام ختم کر چکا ہوتا ہے. یہ جو رات آنے والی ہے رمضان کے بعد پہلی رات اور اس کے بعد عید الفطر آنے والی ہے، یہ اصل میں مزدوری وصول کرنے کا موسم ہے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جو 1,00,000 جہنمیوں کو اللہ رمضان میں آزاد کرتا ہے، پھر آخری رات میں پورے رمضان میں جتنے آزاد کیے ہوتے ہیں اس کے برابر آزاد کرتا ہے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، بنی اسرائیل کا جو زاہد 60 برس عبادت کرتا رہا، 60 برس، ایک مرتبہ گناہ کر دیا، کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کو جب تولا جائے گا 60 برس کی عبادت ایک پلڑے میں ہوگی، ایک وقت کا گناہ ایک پلڑے میں ہوگا اور گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہی ہماری حالات ہے کہ ہم نے ابھی رمضان ختم نہیں ہوا، جو چیزوں کی پابندی لگائی ہوئی تھی، ڈراموں کی، گندی فحش سائٹس کی وغیرہ وغیرہ جو کام تھے، بازاروں میں آنے جانے کی پابندی تھی اور نظر کی حیا تھی اور نظر کے اوپر پابندی تھی اور زبان کے اوپر پابندی لگائی تھی، پہلی رات اس کا جنازہ نکال لیتے ہیں ہم، پھر بند صبر کے نکلتے ہیں، پھر فحاشی اور یانی کے سیلاب توڑ دیتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہے پہلی ہی رات میں. اور عید الفطر کے اندر یہی حالات اور واقعات آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ہمیں کیا چاہیے؟ تزکیے کا بہترین اصول یہ ہے کہ جس وقت فتنہ شدید ہو اس وقت تزکیہ کیا جائے. فتنہ اشد ہوتا ہے چاند رات کو، فتنہ شدید ہوتا ہے عید الفطر کو. اس دو رات، ایک رات اور ایک دن میں اگر ہم گناہوں سے اجتناب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت پھر ہمارے دل کے اندر وہ اطمینان اور سکون عبادت کا ضرور راسخ کریں گے، جس کی طرف علامہ صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے کہ تزکیہ ایک دم ختم نہیں ہوتا، البتہ شیطان ضرور چاہتا ہے کہ ایک دم ختم ہو جائے. بالکل صاحب، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ عید کے روز کپڑے، نئے کپڑے ہم سلواتے بھی ہیں اور کئی سوٹ سلواتے ہیں، لیکن ہمارے ملازمین، ہمارے جو ساتھ کام کرتے ہیں پورا سال، ہماری خدمت پر مامور ہوتے ہیں، ہم ان کو ان خوشیوں میں شریک نہیں کرتے. شاید ان کے لیے کپڑے بھی ہم نئے سلوانا گوارا نہیں کرتے، اور جس شوق سے ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کپڑے سلواتے ہیں، کیا ہماری ترجیح وہ ملازمین بھی نہیں ہونے چاہیے جو پورا سال ایک شخص کے، خاندان کے پوری خدمت پر مامور ہوتے ہیں؟ نصر اللہ بھائی، یہ تو شریعت کا واضح حکم ہے. میں اس میں کچھ ایڈ بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے نا، یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ صدقہ فطر اس بندے کے اوپر بھی واجب ہے جو صدقہ فطر وصول کرنے والا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک کا واجب ہے، وہ وصول تو بے شمار لوگوں سے کر رہا ہے، لیکن وہ دے گا اپنا بھی. یعنی اللہ کی یہ دیکھیں شریعت کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو صدقہ فطر وصول کر رہا ہے وہ بھی دے گا. گھر کے ملازموں کی طرف سے بھی مالک نے صدقہ دینا ہے. گھر، اور یہ بھی بات بتاؤں، جو بچہ آج پیدا ہو گیا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ہے. اور صدقہ فطر کے بارے میں کہتا ہوں جو بات اشرفی صاحب نے کی ہے نا نصر اللہ بھائی، یہ بہت اہم ہے. ہم صدقہ فطر کی دفعہ اپنی خوراک کا حساب گندم سے لگائیں، 2.5 سیر گندم کی قیمت نکال لیں. یہ عجیب و غریب بات ہے. ہمیں 2.5 سیر مٹن کی قیمت نکالنی چاہیے، مرغ کی قیمت نکالنی چاہیے، کھجور کی قیمت نکالنی چاہیے. اور اس وقت یہ دیکھیں صدقہ فطر کی ایک فضیلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے میں جو کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہے نا، یہ صدقہ فطر اس کا بھی کفارہ ہے.
آپ ملازموں کی کپڑوں کی بات کر رہے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، یہ ملازم تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، جو تم کھاتے ہو وہ کھلانا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہم کھاتے ہیں ملازموں کو کھلاتے ہیں، جو تم پہنتے ہو وہ پہنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، صرف اس ایک منظر کو دیکھیں نصر اللہ بھائی، آخری وقت ہے اور بار بار مشقت کے ساتھ جو الفاظ ادا کر رہے ہیں ان میں سے 2 الفاظ کیا ہیں، ایک کہہ رہے ہیں نماز اور دوسرا ملازمی۔ بالکل ٹھیک ہے ہشام صاحب، عید الفطر پہ یا عید الاضحیٰ جو بھی عیدین ہیں مسلمانوں کے لیے، ان پہ میڈیا کا کردار ہونا کیا چاہیے؟ میں اس پہ بھی آپ کا بھی کمنٹ چاہوں گا کہ میڈیا اس دن کیا سے کرنا چاہیے، میڈیا کو اس کی ٹاپ پرائرٹی کیا ہونی چاہیے؟ نصر اللہ بھائی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بلکہ داد بھی دینا چاہتا ہوں، شہیدی صاحب نے جو لفظ بولا نا ابلاغ کا کام، اور آپ جانتے ہیں جتنے بھی ابلاغیات کے طالب علم ہیں، میس کمیونیکیشن یا ابلاغ عام کا جو بنیادی فلسفہ ہے اس کے اندر لفظ ابلاغ ہے، اور اللہ رب العزت نے آج تک جتنے رسول بھیجے ہیں ان کا بنیادی مقصد بھی ابلاغ ہے۔ تو یہ ان کی بات بہت عمدہ اور خوبصورت ہے۔ اگر میڈیا صحیح کردار ادا کرنا شروع کر دے تو یہ تو پیغمبرانہ کردار بھی ادا کر سکتا ہے۔ میڈیا کو کردار کیا ادا کرنا چاہیے؟ نصر اللہ بھائی آپ خود سمجھتے ہیں جس شریعت کے اندر، جس شریعت محمدیہ کے اندر آپ کا میرا سب کا عقیدہ ہے، اگرچہ ہم گناہگار ہوں، اگرچہ ہم اس سے ہٹ کے بات کر رہے ہوں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر غیر محرم کو کوئی چھوئے گا، اگر اس کو صرف ٹچ کرے گا، اس سے بہتر ہے اپنے ماتھے پہ کیل رکھے اور ہتھوڑی سے ٹھوک دے۔ کیا مطلب کہ یہ اتنا سنگین جرم ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ، میڈیا جو فیسینیٹ کرتا ہے نا لگژریز کو، یہ بڑا گھنونا کردار ہے۔ نصر اللہ بھائی جتنے جرائم معاشرے کے اندر موجود ہیں یقین کریں وہ روٹی یا پیٹ بھرنے کے لیے کم ہوں گے۔ میرا یہ ادراک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے کہ روٹی کھانے کے لیے معاشرے میں جرائم نہیں ہے، معاشرے میں جتنے جرائم ہیں وہ لگژریز کے حصول کے لیے ہیں۔ آپ اور میں بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی حرام کھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی بندہ کسی کی جگہ پہ قبضہ کرتا ہے، یا رشوت لیتا ہے، یا جھوٹ بول کے مال غصب کرتا ہے، تلف کرتا ہے، ساری غیر شرعی حرکتیں جو کرتا ہے نا وہ لگژریز کے لیے ہوتی ہیں۔ اور لگژریز کو کون پروموٹ کر رہا ہے آپ بتائیں؟ میڈیا۔ دونوں چیزوں کے اوپر ہم نے میڈیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں، آپ ہی کے ذریعے دے رہے ہیں، دونوں چیزوں پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اشرفی صاحب نے کہا کوئی ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے، یار کچھ تو ضابطہ اخلاق بنا لیا جائے کہ اس حد سے اوپر، اس حد سے زیادہ گندا لباس، اس حد سے زیادہ اوریانی ہم نے نہیں دکھانی۔ کوئی آپ خود طے کر لیں، آپ خود ایک پیرامیٹر بنا لیں۔ اور دوسری بات یہ، ہم نے وہ لائف سٹائل نہیں دکھانا جو ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ نصر اللہ بھائی 70% آبادی دیہاتی ہے پاکستان کی، آپ خود جانتے ہیں، اور سٹائل لائف سٹائل کیا دکھایا جا رہا ہوتا ہے یورپ کا۔